السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، ابھی کا جو سمے جو چل رہا ہے، ابھی بقرعید کا مہینہ مکمل ہونے کو آیا۔ اب اس مہینہ میں ختم ہونے میں ماترم صرف جمعرات کے دن چاند رات ہے، اور جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو لوگ، جب ہمارا دین، جب اسلامی تاریخ شروع ہوتا ہے تو شہادت پہ شروع ہوتا ہے اور شہادت پہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح لوگ جب محرم کا مہینہ، جب محرم کی چاند اگ جاتی ہے تو لوگ اس دن سے ڈھول، تاشا، بازا بجانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو لوگ اس بات سے جانتے نہیں کہ ڈھول بجانا یہ مسلمان کا شیبہ نہیں ہے۔ مثلاً ایک مثال کے ذریعے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کے والد صاحب کا انتقال ہو جائے اور محلے والے بولے کہ ڈھول بجا دیجئے کہ ان کے ابا کا انتقال ہو گیا، جب ہم ڈھول تاشا کے ساتھ ان کے والد صاحب کا جنازہ لے جائے تو اچھا لگے گا ہم کو؟ آپ کو کسی کو اچھا نہیں لگے گا۔ جب محرم کی تاریخ میں جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، یا جب محرم کی 10ویں تاریخ کو جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ دیکھو آج ڈھول بجانا نہیں ہے کہ محلے میں انتقال ہو گیا۔ جب محلے میں انتقال ہو جاتا ہے ہم لوگ اتنا پرہیز کرتے کہ ڈھول نہیں بجائیں۔ جب امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پہ ہم لوگ ڈھول بجانے والے ہوتے کون ہیں؟ یہ ڈھول بجانا یہ مسلمان کا شیبہ نہیں ہے۔ مان لیجیے ہم لوگ مسلمان ہیں، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شہادت ہوئے اسلام کو بچانے کے لیے۔ آج ہم اب جو مسلمان ہیں، امام حسین کربلا میں اپنے نانا کی شریعت کو بچایا، تب تو آج ہم لوگ مسلمان ہیں۔ مسلمان آج کل اپنے آپ کو اتنا دوری ہو گیا، علم دین سے دوری، اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا نہیں چاہتے ہیں۔ اگر کوئی انسان اگر پڑھا لکھا نہیں ہے، کسی چیز کا معلومات نہیں ہے، تو جس طرح آپ لوگ اپنے دوستوں میں بیٹھتے ہیں اسی طرح آپ، جیسے کہ آپ کے بہت سارے دوست ہوں گے، تو کچھ ایسا بھی بنائے کہ جس میں سے دوست آپ کے کوئی حافظ قرآن ہو، عالم دین ہو، مفتی اسلام ہو۔ دنیا میں لوگ جیسا ہوتا ہے اس حساب کا دوست بناتا ہے۔ تو آپ کس طرح کے آپ لوگ سوچ رکھتے ہیں؟ انسان جب اپنے آپ کے لیے سوچنے جاتا ہے تو بہت اچھا اعلیٰ سوچتا ہے۔ جہاں شریعت کی بات آتی ہے تو لوگ کسی سے کچھ پوچھتے نہیں ہیں، جو منہ میں آیا وہ بکتے رہ گیا۔ اور لوگ کہتے کیا ہیں کہ ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں۔ ارے میرے پیارے بھائی، آپ کے باپ دادا لاکھ کرتے آئے ہیں، تو آپ کے باپ دادا جو کرتے تھے تو ایک دفعہ کسی بھی مفتی صاحب سے مشورہ لے لیجیے کہ مفتی صاحب یہ ہمارے باپ دادا کرتے تھے، اس میں کہاں تک شریعت اجازت دیتا ہے۔ اگر شریعت اجازت دیتا ہے تو وہ کام کو بالکل آپ کریں، اگر شریعت اس کام سے اگر اجازت نہ دیتا ہو تو اس کام کو آپ ہرگز نہ کرے۔ اس کام سے اسی درمیان میں اللہ سے سچی توبہ کر لے اور تصدیق ایمان کر کے اس کام کو دوبارہ پھر کرنا نہیں، اپنی زندگی کاٹنا ہے شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق، اور اس گناہ کی طرف کبھی نہیں جانا ہے۔ تو یہ ڈھول باجا جو بجاتا ہے لوگ، یہ اس کا شریعت سے کوئی ناطہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو ہم لوگ تو صاحب برادری کے ہیں، ہم لوگ تو خود ہی فقیر ہیں۔ اگر ہم لوگ چاہتے تو ہم لوگ خود ہی بھی ڈھول بجاتے آگے چل کے۔ یار ہمارے تو جو سیدزادے لوگ ہیں وہ لوگ تو اور بھی ڈھول بجاتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کی یہ برکھی کا دن ہے۔ اگر کسی کا اگر برکھی کا دن آتا ہے ہمارے باپ دادا کا یا آپ کے باپ دادا کا، تو لوگ اس دن ڈھول بجانا نہیں چاہتے۔ کیوں؟ کہ آج ہمارے باپ کی برکھی ہے، ہم کیسے ڈھول بجائیں گے؟ لوگ اس دن کیا کرتے ہیں؟ اصالہ ثواب کا محفل سجاتے ہیں، عید میلاد النبی سجاتے ہیں، اور مولانا صاحب کو بلاتے ہیں، خطاب کرواتے ہیں، بیان کرواتے ہیں، اور وہ اپنے مرحوم کو اصالہ ثواب کرواتے ہیں۔ تو اسی طرح جب محرم کی 10ویں تاریخ آئے تو اس دن ہم لوگ ایسا کام بالکل نہ کریں جس شریعت جس کام سے منع کرتا ہے۔ ہاں، محرم کی دن 10ویں تاریخ ہے، 9ویں محرم ہے۔ 7 محرم سے امام حسین کے تمام قبیلے پہ پانی بند کر دیا گیا تھا، اور ہم لوگ اس دن خوب جشن مناتے، خوب دارو پی کے، شراب پی کے یا حسین یا علی کرتے رہتے۔ تو ہمارا دارو پیے ہوئے زبان سے یا حسین یا علی کہنا وہ کسی کام میں آنے والا نہیں ہے۔ ہمارا کام میں جب آئے گا
جب ہم اپنے زبان کو پاک صاف ستھرا وضو بنا کے اس کے بعد کہیں گے یا علی یا حسین، تب وہ ہمارا کہا ہوا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا، تب امام حسین ہم سے راضی ہوگا، امام حسین کے گھر والے ہم سے راضی ہوگا۔ جب اس طرح کا ماحول اگر ہم بنائیں گے تو ہمارا اس طرح یا حسین یا علی کہنے سے کوئی مقصد نہیں ہے۔ ایسے امام حسین کو نہ کوئی آپ فائدہ نہیں پہنچا رہے بلکہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ آپ دارو کے نشے میں بول رہے ہیں، تاریخ کے نشے میں بول رہے ہیں، بھانگ دھتورے کے نشے میں بول رہے ہیں، تو اس سے شریعت کا کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی مطلب نہیں ہے۔ ہاں، شریعت آپ کو بہت سارا چھوٹ دیتا ہے کہ اس دن بھلی آپ دودھ کا لسی کا انتظام نہ کر پائے تو کم سے کم پانی ایک ڈول بھر لیجیے اور اس میں شکر ملا کے اور لوگوں کو پلائیں، اور اصالہ فاتحہ کروا دیں، اصالہ سب کروانے کے بعد آپ لوگوں کو پلائیں، انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور امام حسین رضی اللہ عنہ اس کا ثواب پہنچوا دیجیے۔ اس طرح اللہ نے جس کو مال و دولت سے نوازا ہوا وہ کاجو بادام کشمش کا بھی فاتحہ کروانے کے بعد اس کا شربت بنانے کے بعد لوگوں کو اصالہ ثواب کرے اور لوگوں کو پلائے، انشاءاللہ اس سے امام حسین راضی ہوگا، اس سے اس کو اس طرح کا ان کو خوشی محسوس ہوگا۔ ہم لوگ اس طرح کام کریں گے تو کبھی بھی ایسا ہے کہ آپ امام حسین کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو جو امام حسین کے جو قول پہ چلے گا وہی اس دنیا میں کامیاب ہے۔ آج لوگ کیا سوچتا ہے کہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے تو ہم مسلمان ہیں، بالکل ہم آپ بالکل سوچتے ہیں کہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے تو ہم مسلمان ہو گئے۔ جو انسان مشکل سے مسلمان بنتا ہے اس کے دل سے پوچھیں، وہ اتنا پردے کا احترام کرتا ہے اپنے گھر کی خواتین کو، اپنے آپ کو اتنا نماز کا پابندی، سنت کا پابندی، اپنے گھر میں اتنی اچھی تربیت کرتا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، ابھی کا جو سمے جو چل رہا ہے، ابھی بقرعید کا مہینہ مکمل ہونے کو آیا۔ اب اس مہینہ میں ختم ہونے میں ماترم صرف جمعرات کے دن چاند رات ہے، اور جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو لوگ، جب ہمارا دین، جب اسلامی تاریخ شروع ہوتا ہے تو شہادت پہ شروع ہوتا ہے اور شہادت پہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح لوگ جب محرم کا مہینہ، جب محرم کی چاند اگ جاتی ہے تو لوگ اس دن سے ڈھول تاشا بازا بجانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو لوگ اس بات سے جانتے نہیں کہ ڈھول بجانا یہ مسلمان کا شیبہ نہیں ہے۔ مثلاً ایک مثال کے ذریعے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کے والد صاحب کا انتقال ہو جائے اور محلے والے بولے کہ ڈھول بجا دیجیے کہ ان کے ابا کا انتقال ہو گیا، جب ہم ڈھول تاشا کے ساتھ ان کے والد صاحب کا جنازہ لے جائے تو اچھا لگے گا ہم کو؟ آپ کو کسی کو اچھا نہیں لگا۔ جب محرم کی تاریخ میں جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، یا جب محرم کی 10ویں تاریخ کو جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ دیکھو آج ڈھول بجانا نہیں ہے کہ محلے میں انتقال ہو گیا۔ جب محلے میں انتقال ہو جاتا ہے ہم لوگ اتنا پرہیز کرتے کہ ڈھول نہیں بجائیں۔ جب امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پہ ہم لوگ ڈھول بجانے والے ہوتے کون ہیں؟ یہ ڈھول بجانا یہ مسلمان کا شیبہ نہیں ہے۔ مان لیجیے ہم لوگ مسلمان ہیں، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شہادت ہوئے اسلام کو بچانے کے لیے۔ آج ہم آپ جو مسلمان ہیں، امام حسین کربلا میں اپنے نانا کی شریعت کو بچایا، تب تو آج ہم لوگ مسلمان ہیں۔ مسلمان آج کل اپنے آپ کو اتنا دوری ہو گیا، علم دین سے دوری، اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا نہیں چاہتے ہیں۔ اگر کوئی انسان اگر پڑھا لکھا نہیں ہے، کسی چیز کا معلومات نہیں ہے، تو جس طرح آپ لوگ اپنے دوستوں میں بیٹھتے ہیں اسی طرح آپ، جیسے کہ آپ کے بہت سارے دوست ہوں گے، تو کچھ ایسا بھی بنائے کہ جس میں سے دوست آپ کے کوئی حافظ قرآن ہو، عالم دین ہو، مفتی اسلام ہو۔ دنیا میں لوگ جیسا ہوتا ہے اس حساب کا دوست بناتا ہے۔ تو آپ کس طرح کے آپ لوگ سوچ رکھتے ہیں؟ انسان جب اپنے آپ کے لیے سوچنے جاتا ہے تو بہت اچھا اعلیٰ سوچتا ہے۔ جہاں شریعت کی بات آتی ہے تو لوگ کسی سے کچھ پوچھتے نہیں ہیں، جو منہ میں آیا وہ بکتے رہ گیا۔ اور لوگ کہتے کیا ہیں کہ ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں۔
ارے میرے پیارے بھائی، آپ کے باپ دادا لاکھ کرتے آئے ہیں، تو آپ کے باپ دادا جو کرتے تھے، تو ایک دفعہ کسی بھی مفتی صاحب سے مشورہ لے لیجیے کہ مفتی صاحب یہ ہمارے باپ دادا کرتے تھے، اس میں کہاں تک شریعت اجازت دیتا ہے۔ اگر شریعت اجازت دیتا ہے تو وہ کام کو بالکل آپ کریں، اگر شریعت اس کام سے اگر اجازت نہ دیتا ہو تو اس کام کو آپ ہرگز نہ کریں۔ اس کام سے اسی درمیان میں اللہ سے سچی توبہ کر لے اور تصدیق ایمان کر کے اس کام کو دوبارہ پھر کرنا نہیں، اپنی زندگی کاٹنا ہے شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق، اور اس گناہ کی طرف کبھی نہیں جانا ہے۔ تو یہ ڈھول باجا جو بجاتا ہے لوگ، یہ اس کا شریعت سے کوئی ناتا نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو ہم لوگ تو صاحب برادری کے ہیں، ہم لوگ تو خود ہی فقیر ہیں، اگر ہم لوگ چاہتے تو ہم لوگ خود ہی پہ ڈھول بجاتے آگے چل کے۔ یار ہمارے تو جو سیدزادے لوگ ہیں وہ لوگ تو اور بھی ڈھول بجاتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کی یہ برکھی کا دن ہے۔ اگر کسی کا اگر برکھی کا دن آتا ہے ہمارے باپ دادا کا یا آپ کے باپ دادا کا، تو لوگ اس دن ڈھول بجانا نہیں چاہتے۔ کیوں؟ کہ آج ہمارے باپ کی برکھی، ہم کیسے ڈھول بجائیں گے؟ لوگ اس دن کیا کرتے ہیں؟ اصالہ ثواب کا محفل سجاتے ہیں، عید میلاد النبی سجاتے ہیں، اور مولانا صاحب کو بلاتے ہیں، خطاب کرواتے ہیں، بیان کرواتے ہیں، اور وہ اپنے مرحوم کو اصالہ ثواب کرواتے ہیں۔ تو اسی طرح جب محرم کی 10ویں تاریخ آئے تو اس دن ہم لوگ ایسا کام بالکل نہ کریں جس شریعت جس کام سے منع کرتا ہے۔ ہاں، محرم کی دن 10ویں تاریخ ہے، 9ویں محرم ہے، 7 محرم سے امام حسین کے تمام قبیلے پہ پانی بند کر دیا گیا تھا، اور ہم لوگ اس دن خوب جشن مناتے، خوب دارو پی کے، شراب پی کے یا حسین یا علی کرتے رہتے۔ تو ہمارا دارو پیے ہوئے زبان سے یا حسین یا علی کہنا وہ کسی کام میں آنے والا نہیں ہے۔ ہمارا کام میں جب آئے گا جب ہم اپنے زبان کو پاک صاف ستھرا وضو بنا کے اس کے بعد کہیں گے یا علی یا حسین، تب وہ ہمارا کہا ہوا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا، تب امام حسین ہم سے راضی ہوگا، امام حسین کے گھر والے ہم سے راضی ہوگا۔ جب اس طرح کا ماحول اگر ہم بنائیں گے تو ہمارا اس طرح یا حسین یا علی کہنے سے کوئی مقصد نہیں ہے۔ ایسے امام حسین کو نہ کوئی آپ فائدہ نہیں پہنچا رہے بلکہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ آپ دارو کے نشے میں بول رہے ہیں، تاریخ کے نشے میں بول رہے ہیں، بھانگ دھتورے کے نشے میں بول رہے ہیں، تو اس سے شریعت کا کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی مطلب نہیں ہے۔ ہاں، شریعت آپ کو بہت سارا چھوٹ دیتا ہے کہ اس دن بھلی آپ دودھ کا، لسی کا انتظام نہ کر پائے تو کم سے کم پانی ایک ڈول بھر لیجیے اور اس میں شکر ملا کے اور لوگوں کو پلائیں، اور اصالہ فاتحہ کروا دے، اصالہ سب کروانے کے بعد آپ لوگوں کو پلائیں، انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا، اور امام حسین رضی اللہ عنہ اس کا ثواب پہنچوا دیجیے۔ اس طرح اللہ نے جس کو مال و دولت سے نوازا ہوا وہ کاجو بادام کشمش کا بھی فاتحہ کروانے کے بعد، اس کا شربت بنانے کے بعد لوگوں کو اصالہ ثواب کرے اور لوگوں کو پلائے، انشاءاللہ اس سے امام حسین راضی ہوگا، اس سے اس کو اس طرح کا ان کو خوشی محسوس ہوگا۔ ہم لوگ اس طرح کام کریں گے تو کبھی بھی ایسا ہے کہ آپ امام حسین کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو جو امام حسین کے جو قول پہ چلے گا وہی اس دنیا میں کامیاب ہے۔ آج لوگ کیا سوچتا ہے کہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے تو ہم مسلمان ہیں؟ بالکل، ہم آپ بالکل سوچتے ہیں کہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے تو ہم مسلمان ہو گئے۔ جو انسان مشکل سے مسلمان بنتا ہے اس کے دل سے پوچھیں، وہ اتنا پردے کا احترام کرتا ہے، اپنے گھر کی خواتین کو، اپنے آپ کو اتنا نماز کا پابندی، سنت کا پابندی، اپنے گھر میں اتنی اچھی تربیت کرتا ہے کہ ان